अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है, उस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं उसके नतायज तो आपके सामने हैं, लेकिन अब ख़ुद अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो जंग जल्द ख़त्म करने के हवाले से इशारा भी दे रहे हैं और उनके कुछ अहम बयानात भी सामने आए हैं। साथ में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई उस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत से फैसलों पर अगर हम कहें तो वो मायूसी भी शो कर रहे हैं। ख़ास तौर पर नेटो ममालिक के हवाले से उन्होंने खुलकर कहा कि इस मुश्किल वक्त में नेटो ममालिक ने उनकी मदद नहीं की, और अब ये भी कहा जा रहा है कि नेटो ममालिक जो हैं उनसे अलहदगी पर संजीदगी से गौर हो सकता है। दूसरा, हमने देखा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने जो चीन का दौरा किया, और उस दौरे के बाद कुछ अहम खबरें ये भी आ रही हैं कि जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, उस हवाले से भी इब्तदाई तौर पर जो है वो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसका असर जैसे मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उन पर भी हो रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए और उसके बाद अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको मज़ीद बरकरार रखना जो है वो शायद मुश्किल हो और मुमकिन ना हो, और उससे अब हुकूमत को ये भी इशारा दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि शायद मज़ीद मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो करने पड़ेंगे। ऐवान सदर में हाल ही में एक अहम इजलास भी हुआ था जिसमें चारों सूबा वज़राए आला जो हैं उन्होंने भी शिरकत की थी, और सूबों को भी कहा गया है कि जो बर्डन है वो शेयर करें NFC के फार्मूले के तहत। फिर PTI के मामलात हैं, अलीमा साहिबा ने जो है वो कारकुनान को कहा है कि वो सड़कों पर निकलें। ख़ास तौर पर बुशरा साहिबा की सेहत के हवाले से भी PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन हम जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम अगर देखें रिसेंट पास्ट में जो कुछ बयानात आए प्रेसिडेंट ट्रंप के भी और पाकिस्तान की जानिब से भी, इस्लामाबाद के अंदर जो एक फैसिलिटेट किया गया मुज़ाकरात को या बातचीत जो हुई, आप क्या देख रहे हैं सर? अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं, आपको लगता है कि ये मामलात जो हैं वो हल की तरफ जा रहे हैं अब? देखिए, ये तो नज़र आ रहा है कि जो अमेरिका ने हमले किया था, जिसकी असल शायद उसका मकसद तो ये था कि उनके हमलों की वजह से इतना वहाँ नुकसान पहुँचाया जाए ईरान में कि वहाँ रजीम चेंज हो जाए, यानी वहाँ तर्ज़ जो हुकूमत है वो बदल जाए। तो वो तो उन्होंने देख लिया है कि वो उस मकसद को हासिल करने में उन्हें कामयाबी नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और कुछ किसी हद तक मिसाइल की भी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। और जवाबी फिर ईरान ने भी इजराइल के में मिलिट्री जो टारगेट्स हैं, दूसरे टारगेट्स हैं, और इसी तरह जो अमेरिकन टारगेट्स हैं गल्फ एरियाज़ में, उनको भी उन्होंने अपना निशाना बनाया है। अब लगता ये है कि एक तरफ तो कोशिश ये हो रही है जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ मिलके, तुर्की के साथ मिलके, मिस्र के साथ मिलके, जिनके वज़ारा ख़ारजा की मीटिंग पिछले इतवार को इस्लामाबाद में हुई। कोशिश यही थी कि किस तरह से इस लड़ाई को बंद करवाया जाए और दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पे आने पे आमादा किया जाए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट हुई है, जो आपने जिसकी तरफ इशारा शायद किया भी है, कि जो इसहाक़ डार साहब का कल का जो विज़िट था चाइना में, जिसके बाद फिर एक वहाँ से डिक्लेरेशन इशू हुआ और उसमें बड़े अहम निकात दिए, यानी उसमें डाले गए हैं 5 जो जिनसे इस जंग को ख़त्म करने में मदद मिलेगी और मुज़ाकरात का जो है रास्ता खोलने में मदद मिलेगी। अब देखना ये है कि अमेरिका और ईरान जो हैं इस इनिशिएटिव को किस तरह से उसका रिस्पांस देते हैं। आप जैसे फरमा रहे हैं, और वैसे भी अखबारों में खबरें आ रही हैं, मीडिया पे भी आ रही हैं कि अपना ट्रंप साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, यानी इशारे दे रहे हैं कि वो इस जंग को अब जल्द अज जल्द रैप अप करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और उसकी वो वजह ये दे रहे हैं कि जो अमेरिका के जो मकासद थे वो काफ़ी हद तक हासिल हो गए हैं। तो उस लिहाज से अगर वो है तो फिर जंग को मज़ीद आगे जारी रखने का कोई उनके लिहाज से इंडिया वो यानी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उन्होंने अपने यानी वाशिंगटन के मुताबिक, टाइम के मुताबिक या हमारे टाइम के मुताबिक कल सुबह मेरे ख़्याल में उन्होंने अपनी कौम को उस इशू पे खिताब करना है।
اور اب کیا وہ کہیں گے وہ تو میرے لیے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جی وہ اس جنگ کو ایک جلد از جلد اختتام کی طرف، ایک خاتمے کی طرف لے جانے کی کوئی تجاویز دیں یا کچھ فیصلے دیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اس کے لیے اب ایران کا کیا جواب آئے گا، اس تو صاف ظاہر ہے ان تجاویز کے یا ان اشاروں کے اوپر جب وہ مٹیریلائز ہوں گے تو ایران کس طرح سے رسپانس کرنا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ ایران کا سب سے بڑا جو ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ انہیں پہلے مذاکرات امریکہ کے ساتھ شروع کیے جی اور دونوں دفعہ ہمیں درمیان میں دھوکہ دیا گیا، جبکہ مذاکرات جاری تھے تو ہمارے اوپر حملے کر دیے گئے، تو ہم تیسری دفعہ اب ایسا دھوکہ نہیں کھانا چاہتے۔ تو اگر فرض کی امریکہ نے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے ایران کو، جو کوئی سرٹن نہیں ہے، یعنی حتمی طور پہ ہو جی سکتا ہے وہ بھی جائے یا نہ بھی ہو، تو ایران جو ہے وہ چاہے گا کہ دوسری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس میں کچھ انوالو ہوں، تاکہ ایک قسم کی کوئی ان کو ایشورنس ہو، سیکیورٹی ہو کہ وہ مذاکرات جب چل رہے ہوں گے تو اس میں وہ کوئی امریکہ دوبارہ حملے نہیں ہوں گے۔ جو جنگی وہ نہیں کرے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیجنگ میں کل جوائنٹ ڈیکلیریشن یا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے، اس میں بھی ایک یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے جلد از جلد، یعنی جنگ بندی ہونی چاہیے، مذاکرات شروع ہونے چاہیے، اور مذاکرات کے درمیان کوئی کسی قسم کا حملہ یا فوجی ہاں اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ تو اب لگتا یہ ہے نہیں کہ ہونے ہو چاہیے، لیکن سکتا جاوید ہے کہ صاحب جی 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 فرمائیے۔ جی جاوید میں صاحب، یہ جاوید کہنا یہ صاحب چاہ رہا یہ تھا جو کہ مذاکرات اسلام آباد کا، جی سر مکمل کریں آپ، جی سر۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان سب اشاروں سے جو انڈیکیٹرز ہیں، لگتا یہ ہے کہ اب جو جنگ ہے یہ آہستہ آہستہ فیز، یعنی اس کا وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور یہ تو آدمی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ چند دن لگیں گے یا 1-2 ہفتے لگیں گے، لیکن اگلے ہفتے 10 دن میں میرا خیال میں نمایاں اس میں لڑائی کی شدت میں کمی آئے گی، اور ہو سکتا ہے اگر کمی آئے گی۔ ساری دنیا کے ممالک جو ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں انکریج کریں دونوں کو، ایران اور یو ایس کو، تو شاید مذاکرات کا بھی عمل شروع ہو جائے دوبارہ۔ ہاں لیکن جاوید صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 2 فریق ہیں تو ان کے کبھی براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے، کسی سازش کے ذریعے ہی ہوئے ہیں، اور اب بھی جو پاکستان کی کوششیں ہیں، اسلام آباد کے اندر جو بات چیت کا ایک آغاز ہوا ابتدائی طور پر، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ براہ راست ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سازش کے ذریعے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف جا سکتا ہے، جیسے ابھی تک کی بات چیت چل رہی ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابھی امریکہ اور ایران کے درمیان اتنا مسٹرسٹ ہے اور اتنی بٹرنس ہے کہ فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ ڈائریکٹ ٹاکس ان کی اس سٹیج پہ شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے کسی ملک کو، شاید پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا اچھی طرح ہینڈل کیا ہے اس ایشو کو، اور تقریباً ہر طرف سے اس کی یعنی تعریف بھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے پاکستان اس میں ایک کلیدی رول میڈیٹر کے طور پہ اپنا پلے کرے، اور پہلے شاید ڈائریکٹ ٹاکس ہوں جیسے پہلے بھی ہو رہی تھیں، آپ کو پتہ ہے جنیوا میں بھی جب ٹاکس ہو رہی ٹھیک۔ تھی یعنی فیبروری میں، تو وہ انڈائریکٹ ٹاکس ہی تھیں، لیکن عمان واز پلئنگ ایز اے رول آف اے میڈیٹر۔ تو ہو سکتا ہے یہ رول آف آئندہ آگے جا کے پاکستان کو یعنی کرنا پڑے ادا، تو اس کے ساتھ پھر آگے اگر دونوں پارٹیز کے درمیان ایک ٹرسٹ کا لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے تو پھر ڈائریکٹ ٹاکس بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں یہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹاکس جس شکل میں بھی ہوں یہ بڑی مشکل ہوگی، اور ان میں سے آسانی سے مثبت جو نتائج نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ لڑائی میں ایران کا اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا ڈیمیج ہوا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اب اس کے اوپر ریپریشن مانگیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ ریپریشنز یا کمپنسیشن فور ڈیمیجز دینے کے لیے تیار ہوگا، تو اس لیے کہ بہت بڑا مسئلہ تیار یہ ہوگا۔ ہوگا۔ پھر ہرمز جو ہے اس کی جو نیویگیشن کس طرح سے مینیج کی جائے گی، وہ ایک اور مسئلہ ہے جس میں پھر امریکہ اور ایران کے علاوہ دوسرے ممالک کو بھی، ریجنل کنٹریز کو بھی، اور بڑی بڑی عالمی طاقتوں کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2-3 بڑے بڑے مسئلے ہیں جن کی طرف جن میں دوسری دنیا کے ممالک کو بھی پھر انوالو کرنا پڑے گا، یا وہ اس میں ہونا۔ وہ شامل ہوں گے بات چیت میں۔ جہاں تک ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، وہ تو نظر آتا ہے کہ وہ کافی حد تک وہ امریکہ اور اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں ان سے وہ تباہ ہو گئی ہیں،
جو میزائل ان کی کیپیبلٹی ہے وہ بھی کافی حد تک ڈی گریڈ ہو گئی ہے. تو اگر فرض کیا ٹرمپ صاحب کل جو ہے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ نے مزید حملے بند کر دیے ہیں، تو اس کے لیے جو فیس سیونگ اپنی نیشن کو دکھائیں گے یا کہیں گے وہ یہی ہوگا کہ جی ہم تو اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ ایران نیوکلیئر جو ہے ویپن نہ بنائے، ہاں تو ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ایران کی ہم نے میسائل جو ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اس کو بھی بڑا ڈی گریڈ کر دیا ہے، تو ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ٹھیک ہیں. ہے تو یہ میرے خیال میں اس قسم کی ٹھیک ہے شاید وہ لیکن جسٹیفیکیشن بھی ہے. بالکل بالکل، لیکن جاوید صاحب یہ ہم نے جیسے چین کا ذکر کیا، تو اب وہاں پر ایک معاملہ افغانستان کے ساتھ جو چل رہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئی ہیں، اور یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی کہ اورمچی میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں. یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مثبت جیسچر ہوگا دونوں ممالک کی جانب سے افغانستان کے ساتھ جو ایشوز چل رہے ہیں؟ اگر دیکھیں اگر یہ خبریں درست ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ہمیں افغانستان کو ہم نے جو ایک میسیج دینا تھا، سگنل دینا تھا کہ ہم افغانستان ٹیریٹری سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان میں یعنی آرگنائز کرنے کی یا اسپانسر کرنے کی کبھی اجازت نہیں دیں گے. ہماری کوششوں کے باوجود وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جب نہیں رکیں تو پھر ہمیں مجبوراً کائنیٹک یعنی فوجی قدم اٹھانے پڑے یا فوجی ایکشن لینا پڑا. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی معاملات کے وہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے طے کرنا پڑے گا، یہ حل کرنے پڑیں گے. اور اس کے لیے اگر یہ کوئی پروسیس چائنا کی مدد سے، چین کی مدد سے شروع ہو رہا ہے تو ہمیں صاف ظاہر ہے اس میں بڑا بھرپور ہمیں حصہ لینا چاہیے. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک وہاں سے افغانستان کی رجیم کی طرف سے، طالبان رجیم کی طرف سے ایک مثبت قسم کے اشارے آ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس میں ریسپانس دینا ٹھیک چاہیے. ہے اور پھر ہمیں تھوڑی بہت فوجی اقدامات کے علاوہ ہمیں نان کائنیٹک ایکشن بھی لینا چاہیے. یعنی ہمیں وہاں کے لوگوں سے، ریلیجس اسکالرس کے درمیان، ٹرائبل لیڈرز کے درمیان، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں ان کو ایک میئر طریقے سے بڑھانا چاہیے. کیونکہ یہ الٹیمیٹلی تو دو ممالک کے درمیان جو دوستی ہوتی ہے وہ لوگوں کے مزاج اور ٹھیک لوگوں ہے کی جو سوچ ہے اس کو آپس میں الائن کرنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. جاوید حسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو سیاسی ایشوز ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے.